تو اس وقت کے اندر بھی تھا۔ اب بات یہ تھی کہ لڑکی کی کفالت کون کرے، لڑکی کو پالے گا کون؟ تو اس وقت کے جو نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کے خالو لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ خالو لگتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ میں اس کا خالو بھی لگتا ہوں، اور یہ اللہ کی راہ میں وقف کی گئی ہے تو اس کی خدمت کرنا تو بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن جو دوسرے اور بھی لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، اتنا بڑا کام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، جو اللہ کی راہ میں وقف کر دی گئی ہو اس کی کفالت ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کہ ایسے بات نہیں چلے گی، رشتہ داری صرف کام نہیں آئے گی، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے اپنے پین کو نکالا، قلم کو نکالا۔ قلم کو ڈالنے کے بعد ایک ایک کپڑے کے نیچے ان قلموں کو رکھ دیا، جتنے بھی لوگ وہ تھے، اور ایک نابالغ بچے کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ اس کپڑے کے نیچے سے ایک پین کو نکال لاؤ۔ وہ نابالغ بچہ گیا، اس بچے نے جو قلم نکالا وہ حضرت زکریا کا ہی تھا، وہ ان کے خالو کا ہی تھا۔ تو انہوں نے جو ساتھی نے بولے نہیں نہیں یہ نہیں مانا جائے گا، پھر سے قرآن اندازی ہوگی۔ بولا اب دوسرا راستہ اپنائیں گے۔ بولا کیا؟ بولا نہر کے پاس چلو اور سب لوگ اپنے اپنے پین نہر کے اندر ڈالیں گے، اور جس کا پین الٹا چلے گا، مطلب بھاؤ ادھر جا رہا ہے اور قلم ادھر جائے گا، تو وہ اس کی خدمت کرے گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ سب نے اپنے اپنے قلم اس دریا کے اندر، اس نہر کے اندر ڈالے، تو صرف حضرت زکریا کا ہی قلم الٹا چلا، باقی سب کے قلم سیدھے چلنے سے لگے۔ کہا کہ نہیں نہیں اب بھی نہیں مانا جائے گا، ایک اور بار قرآن اندازی ہوگی۔ بولا اب کیا کرنا ہے؟ بولا پانی میں پھر سے قلم ڈالے جائے گا، لیکن جس کا اب سیدھا چلے گا وہ حضرت مریم کی خدمت کرے گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ سب نے اپنے قلموں کو ڈالا، صرف حضرت زکریا کا قلم سیدھا چلا، باقی سب کے الٹے چلنے لگے، باقی سب کے الٹے چلنے لگے۔ تو سب لوگ ہار گئے۔ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کی خدمت حضرت زکریا ہی کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو لیا۔ لینے کے بعد ایک سمجھ لیجیے آپ، ایک ہاسٹل سا تھا، بہت سارے کمرے تھے۔ ان کمرے کے اندر سے ایک کمرہ حضرت مریم کے لیے خاص کر دیا، وہ جو سب سے اوپر تھا کہ اس کے اندر حضرت مریم رہے گی، کہ جو انتظام کی ذمہ داری تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا وہ حضرت مریم کو دیتے، اور باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے تاکہ کوئی اور مرد وہاں پر نہ جا سکے۔ تو یہ چلتا رہا معاملہ۔ تو ایک دن کیا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کو کہیں کام سے جانا پڑ گیا۔ آپ کو جانا پڑ گیا تو آپ کو آنے کے اندر اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو آپ کا معمول تھا کھانے کا اس کو پہنچانے میں آپ لیٹ ہو گئے۔ آپ جب لیٹ ہو گئے تو آپ پریشان ہوئے کہ یار بچی وہاں بھوکی ہوگی، تو آپ جلدی جلدی قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ آپ نے جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سامان لیا اور تیزی سے آپ چلنے لگے۔ جب چلتے چلے گئے اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت مریم دروازہ کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم